جناب قاری صاحب بہت بہت شکریہ جناب مفتی صاحب آپ کا. جہاں رہ صاحب جب ہم یہ آپ نے ابھی جیسے زیور تعلیم زیور کا ایک پروجیکٹ ہے, یہ جو خواتین جو ہیں حاملہ خواتین ان کے بچے کی پیدائش سے اس کے 2 سال تک کا عرصہ جو آپ نے بتایا, یہ آپ ان کو کیسے مطلب پہنچتے کیسے ہیں, ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے واقعی ہم نے ان تک پہنچنا ہے؟ ڈیزرونگ ہے, ضرورت ہے. یہ اس کا میکنزم بڑا زبردست بنا ہوا ہے اور اس ہمارے پروگرام کا نام آغوش ہے. آغوش, ٹھیک ہے جی. اس میں جب مدر پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرواتی ہیں. اس میں پھر ایک پی ایم ٹی سکور ہے جو کہ غربت کا سکور جس کو کہا جاتا ہے. جی بالکل. تو پھر ان کا وہ غربت کا سکور دیکھ کے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے. پھر جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو یہ 23,000 روپیہ ہے جو کہ مرحلہ وار ان کو دیا جاتا ہے. پہلے جب وہ اپنے چیک اپس کروانے کے لیے آتی ہیں, جب ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جب ڈاکٹرز ان کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بھی جب بچے کو انجیکشنز لگتے ہیں اس کے, اور 2 سال کے ہونے تک یہ جو 23,000 روپے یہ مرحلہ وار ان کو ملتا ہے. بالکل 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 ان کو ملتا ہے. اور پوری طرح سے اس میں ہماری ٹیمز وہاں پر موجود ہیں جو کہ میک شور کرتی ہیں. اس میں ان کی پوری فیملی کو بھی انوالو کیا جاتا ہے, ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ آتے ہیں. تو یہ پوری ایک فیملی کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارا خود مختار پروگرام ہے تو بہت سارے پھر ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اسی فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کو کاروبار کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے, ان کے بچے زیادہ ہو گئے ہیں, ان کی فیملی بڑھ گئی ہے, تو پھر ان فیملیز کو خود مختار پروگرام کے تحت جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر کس ایریا میں ہو رہا ہے اسپیسیفکلی؟ یہ جو ہے یہ ہمارا پروگرام ہے ساؤتھ پنجاب میں. صرف ساؤتھ پنجاب کو یہ ڈیل کر رہے ہیں؟ پنجاب کے, کیونکہ پنجاب میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر پاورٹی زیادہ ہے. سینٹر پنجاب. اچھا, کتنے کی نمبرز میں مستفید ہوتے ہیں لوگ یہ مختلف پروجیکٹس جو آپ نے بتائے ہیں؟ جی یہ ہمارا جو ورلڈ بینک کے ساتھ پروگرام ہے اس میں تو لاکھوں کے ہاں جی حساب سے مستفید ہو رہے ہیں. جو ہمارا زیور تعلیم پروگرام ہے اس میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد بچیاں ہیں جو کہ اسٹائپنڈ لے رہی ہیں. یہ پورے پنجاب میں ہے, یہ صرف ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے, یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے. اس کے علاوہ یہ لاہور میں ہے, قصور میں ہے اور اکاڑا میں. لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں بھی آپ لوگ یہ ہم ہاں جی قصور میں بھی ہے اور یہ اکاڑا میں ہے اور اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بتا دیجیے اپنے ویورز کو کہ ہمیں بس کچھ ہی دیر میں, کچھ ہی منٹوں میں سہیل عظیم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں, اور پھر آپ کالز کر سکتے ہیں لائیو اور وہ آپ کو خود لائیو جواب دیں گے. سوالات بھی ہوں گے, جوابات بھی ہوں گے. اور ابھی جہاں آرا بٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان میں اور بالخصوص جب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں جہاں پر غربت بھی ہے, لوگ بنیادی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں ان سے بھی محروم ہیں. اچھا بھی کوئی اس طرح کا بھی پلان ہے کہ یہ جو اسٹائپنڈ ہے جیسے 1,000 روپے ہے, جیسے 23,000 روپے ہے, اس کا رقم کو بڑھانے کے حوالے سے حکومت, چونکہ ویسے معاشی طور پر صوبوں کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وقت گزرے کچھ تھوڑے حالات بہتر اس کو بجٹ بھی دیکھیے غربت تو بہت زیادہ ہے. غربت تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس میں جب سے میں نے اس اتھارٹی کا چارج سنبھالا ہے اور میں نے سارے پروگرامز کو کافی قریب سے ان کو دیکھا ہے, اور کئی پروگرامز ایسے ہیں جیسے کہ ہمارا صلاح فن پروگرام جو ہے وہ فنکاروں کے لیے ہے. تو اس میں کیا آپ لوگ اسکلز نہیں, اس میں وہ فنکار جو کہ اب کام نہیں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے اس کے بعد کام ملنا بند ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. اور پھر آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کئی دفعہ خبریں آتی ہیں کہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت گزار رہے ہیں کئی فنکار. تو یہ پروگرام ان فنکاروں کے لیے, اور اس میں جب آئی ہوں تو میں نے ان کی رقم کو بڑھانے کا اپنی اتھارٹی کے تحت بڑھانے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ٹرانسجینڈرز کا پروگرام ہے ان کو پہلے 3,000 مل رہے تھے, اب جو ہے ان کے بڑھائے ہیں ہم نے ان کا 5,000 کر دیا ہے. تو اسی طرح سارے پروگرامز میں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ مدد کر سکیں, لیکن ظاہر ہے حکومت ہے اور بھی بہت سارے بجٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں, لیکن حکومت کا فوکس ہے کہ غریب لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے. یہ ٹرانسجینڈرز والا آپ نے جو ذکر کیا ہے, ان کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ یہ ٹرانسجینڈرز کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ایسا ہے کہ ایک تو ہماری شرط ہے کہ وہ 40 سال سے زیادہ ان کی عمر نہ ہو. ٹھیک ہے.
ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں وہ یہاں پر بھیک مانگ کر اور سڑکوں کے آس پاس آپ کو نظر آتے ہیں، وہ زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں بھیک مانگنے میں اور کام نہ کرنے میں. تو ان کو اس بھیک سے ہٹانے کے لیے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہ حکومت کا پروجیکٹ ہے، جس میں ان کو ہم نے جب وہ 40 سال سے اب ان کی عمر بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ 40 سال تک تو ویسے ہی وہ اپنا کمائی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب ایک تو ہم نے ان کی عمر کی لمٹ بھی بڑھا دی اور دوسرا یہ کہ ان کے پیسے بھی بڑھائے ہیں تاکہ 3000 تو بالکل اب تو پینٹس ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت کم ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. یہ جو ہے گورنمنٹ ہی مینٹین کرتی ہے اس بجٹ کو. یہ سارا کام جو ہے یہ گورنمنٹ حکومت پنجاب مینٹین کر رہی ہے، یہ حکومت پنجاب کے ہی پروجیکٹس ہیں اور یہ حکومت ہی چلا رہی ہے. یہ کوئی غیر ملکی فنڈنگ بھی ہے جیسے اپنی ورلڈ بینک کا ذکر کیا، کچھ اور اداروں کے ساتھ؟ اس میں ہاں جی کئی ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جہاں بھٹو صاحب، آپ تشریف لائیں اور ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے منصوبے ہیں اور جو جگہیں ہیں جس پہ لوگوں کو ضرورت ہے، حکومت ان کی مدد کر پائے، اور جو بھی آپ اپنی حیثیت میں جہاں پر موجود ہیں تو اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہونا، بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں. آگے بڑھتے ہیں جی، اور پروگرام میں ہمیں اس وقت شامل گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ساحل ادیم صاحب. السلام علیکم ساحل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ. مزاج اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر. بخیر و عافیت ہے؟ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اچھا ساحل صاحب، شروع کرتے ہیں. ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اس کا ترجمہ جو مفہوم ہے اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ جب حق پڑھا جاتا ہے، حق آتا ہے لوگوں کے سامنے، تو پھر لوگوں کی آنکھیں ابلتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یا الہی ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ کسی ایک کے لیے تو ہے نہیں، آج قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، تو کیا ہم ایک حق ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، اللہ کے نبی کو آخری نبی مان لیا، کیا یہیں پہ حق ختم ہو جاتا ہے پھر؟ نہیں، یہاں تو حق، یہاں سے حق شروع ہوتا ہے، ختم تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ تو کامن نالج ہے. ایون اے چائلڈ وڈ ٹیل یو کہ there has to be more than just a belief in Allah Azza wa Jal's presence and existence. There is a purpose of my existence. میرا کام اور مصرف وہ ہے اصل میں بتانا. دیکھیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا. سو اگر ہم یہ رکھیں نا کہ میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو نعوذ باللہ یہ بات یہاں پہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہو کہ جیسے اللہ کو ہماری ضرورت تھی اور اس نے اس چیز کے لیے پیدا کیا ہمیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کو ماننا شروع کرتے، بس کام ختم. نو دس از، یہ فلسفے کی کہانی ہے. میں اس نے آپ نے جو سوال کیا نا، اصل میں اس کی جڑ بس یہی ہے کہ حق ماننا ہے تو یہی اس کے ساتھ ایک پیکج ساتھ ہی آتا ہے کہ یہ حق ہی کیوں نہیں مان رہے کہ ہم بھی کسی وجہ سے ہی ادھر آئے.